السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 64 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں جیوز سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت جیوز نے جو کچھ کہا یا جیوز کی جو مینٹیلٹی تھی، تو قرآن کریم نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ جو مینٹیلٹی ہے یہ سارے جیوز کی نہیں ہے، ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں۔ آج بھی سارے جیوز کو برے نہیں، ان میں آج بھی اچھے لوگ بھی ہیں۔ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی، یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے اور ہم تو فقط قرآن کی تعلیم کو ہی فوکس کرتے ہیں۔ تو اس میں کسی بھی مذہبی تعصب کو کبھی بھی سامنے نہیں آنے دینا چاہیے، مذہبی تعصب میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 64۔ جیوز سے خطاب ہے، کیا یہ رہا ہے؟ جیوز کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ الفاظ ہے وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا۔ کیا کہا؟ ان کا کہنا یہ تھا، الفاظ ہیں ید اللہ مغلولۃ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ اب یہ چیزیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ان کے کانسیپٹ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ ایکچولی ان الفاظ کی میننگ کیا ہے۔ یہ آیت تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے سمجھنے کے اعتبار سے، تو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ تاکہ اس کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا جائے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ آگے کہا یہ جا رہا ہے کہ غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بندھ جائیں۔ یعنی یہود کا کہنا تھا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اس کے جواب میں ان کو یہ کہا گیا کہ انہی کے ہاتھ بندھ جائیں۔ یہ ہاتھ بندھ جانا کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ خرچ ہی نہ کریں۔ ان کا اللہ کے متعلق یہ کہنا تھا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی اگر اسلام کو ضرورت ہے مال و دولت کی تو اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا، اللہ خود کیوں نہیں مال و دولت دیتا؟ یعنی یہ انتہائی پرلے درجے کی جہالت۔ اب ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا، آج بھی یہ چیز آج کے لوگوں کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ اللہ کا دینا کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے سامان معیشت، سامان زندگی دے دیا ہوا ہے، زمین میں رکھ دیا ہوا ہے، فضا میں رکھ دیا ہوا ہے، آسمان کی بلندیوں میں رکھ دیا ہوا ہے۔ یہ آکسیجن فضا کے اندر ہی ہے نا، نہ ہو ایک سیکنڈ کے لیے یا اس کے کوئی تناسب میں، نسبت تناسب میں، اس کی پرسنٹیج میں کوئی کمی پیشی ہو جائے، زندگی ختم ہو جائے۔ نمی، پانی، بارش یہ فضا سے ہی آ رہا ہے نا، اوپر سے، اسی سے کھیتیاں پکتی ہیں نا، زمین سیراب ہوتی ہے، فصلوں کو پانی ملتا ہے۔ تو اگر یہ نہ ہو تو سارا رزق کا نظام، یہ کھیتی باڑی سب تباہ ہو جائے۔ اللہ کا دینا اس طرح سے ہے۔ اب یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی، آج ہمیں بھی نہیں آ رہی، کیونکہ مذہب غالب ہے۔ اس چیز کو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے کہ وہ خود کو آسمان سے ان کے لیے کوئی مال و دولت نازل کرے۔ آج ہمارا بھی یہی کنسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس کو غیبی مدد کر دے، آسمان سے کوئی چھپر پھاڑ کے ہمیں مال و دولت اور کوئی خزانے دے دے ہمیں سونے چاندی کے۔ ایسا تو نہیں ہوگا، نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ اب ہوگا۔ معیشت حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں وہ اللہ نے زمین میں رکھ دیے ہیں، فضا میں رکھ دیے ہیں۔ انسان علم سے، عقل سے، کوشش سے، محنت سے ان ذرائع آمدن کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ نیٹ کیش کی فارم میں اوپر سے نازل نہیں ہوتے۔ یہ چیزیں ہیں سمجھنے کی۔ مذہب یہی لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، فلاں وظیفہ کر لو
تو غیب سے خزانہ مل جائے گا، فلاں وظیفہ کر لو یہ مشکل حل ہو جائے گی، فلاں تعویذ ہمارا جو ہے وہ دکان کے اوپر، وہ سامنے دیوار کے اوپر ٹانگ دو، چسپاں کر دو، چھپر پھاڑ کر روزی آئے گی، اتنے گاہک آئیں گے کہ سنبھالے نہیں جائیں گے۔ یہ دھوکہ دیا جاتا ہے اور لوگ آئے ہوئے ہیں دھوکے میں۔ یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ قرآن کریم ان جہالت کی چیزوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، یہ اس لیے ہے یہ ساری چیزیں۔ یہ کوئی جیوز کے اقوال کی بات نہیں ہو رہی کہ صرف جیوز کی کوئی قول کی بات ہو رہی ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ ایک مینٹیلٹی کی بات ہو رہی ہے، مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی ہے، وہ جیوز کا ہو، کرسچن کا ہو، یا ہم نام نہاد مسلم کا ہو۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ کسی بھی قوم کا ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم اقوام کو نشانہ نہیں بناتا، وہ مائنڈ سیٹ کی بات کرتا ہے، وہ کسی بھی قوم کا فرد کیوں نہ ہو۔ یہ چیز آپ نے، یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے آپ نے۔ ہمارے جتنے بھی قرآن کے یہ جو ویڈیوز ہیں، ہماری اس کے اندر جو بنیادی کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن کا کانسیپٹ سمجھ آئے۔ ترجموں سے بات نہیں بنے گی، اور خاص طور پہ وہ جو ریلیجس ٹرانسلیشنز ہیں، وہ تو یوں کہہ لیں کہ جیسے ریل کا کانٹا بدل دے، گاڑی کہیں سے کہیں چلی جائے گی اور بلکہ حادثہ بھی ہو جائے گا، وہ تو تباہی ہے، کیونکہ وہ روایات کی روح سے کیے گئے ہیں۔ اس سے قرآن نہیں سمجھ آئے گا۔ ہاں، جس فرقے یا مسلک نے وہ تراجم اپنے مسلک کی فیور میں لکھے، وہ مسلک یا مذہب سمجھ آئے گا، قرآن نہیں سمجھ آئے گا، روشنی نہیں ملے گی، ہدایت نہیں ملے گی۔ تو یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، تو ان کو کہا گیا کہ انہی کے ہاتھ بندھ جائیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کہ یہ خود خرچ نہیں کرتے اور اللہ کو کہتے ہیں کہ وہ اوپر سے کو نازل کیوں نہیں کرتا۔ اب سمجھ آئی کہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے۔ اور اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے؟ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور وہ لعنت کیے جائیں ایسا کہنے کی وجہ سے، ایسا کہنے کی وجہ سے وہ لعنت کیے جائیں۔ لعنت کیے جائیں سے کیا مراد ہے؟ محروم کیے جائیں۔ جو قوم یہ عقیدہ رکھ کے بیٹھی ہو کہ اللہ آسمان سے کچھ چھپڑ پھاڑ کے ہمیں کوئی مال و دولت کو خزانہ دے گا تو ہم کو کھائے پیئیں گے، ہم زندگی گزاریں گے، تو وہ قوم پھر محروم ہو جاتی ہے نا سمانی معیشت سے، سمانی زندگی سے، کیونکہ وہ کوشش ہی نہیں کر رہی، محنت ہی نہیں کر رہی۔ وہ اس غلط عقیدے کی بنیاد کے اوپر ایک غلط امید لے کے بیٹھی ہوئی ہے، جھوٹی امید لے کے بیٹھی ہوئی، جو کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ان سے بات کریں، وہ کہیں گے جی اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اگر اس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، یعنی وہ آسمان سے کوئی خزانے نازل کر دے، تو ٹھیک ہے، پھر تم بینک بھی بند کر دو، جتنے بھی یہ تم کھیتی باڑی کے کام میں بند کر دو، بیٹھ جاؤ، دعائیں مانگو، اور آسمان سے کوئی نازل ہو، وہ نہیں ہوگا، کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ نے جو سامان معیشت رکھا ہے زمین میں، فضاؤں میں، وہ علم اور عقل کی بنیاد کے اوپر حاصل کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی پھل یا سبزی وہ بنی بنائی آپ کے منہ میں نہیں چلی جاتی، اس کو اگانے کے لیے آپ زمین تیار کرتے ہیں، آپ پاشی کرتے ہیں، فرٹیلائزیشن کا عمل کرتے ہیں، اس کے اوپر جو کوئی ان کی بیماریاں ہیں اس کے سپرے کرتے ہیں، ان کو بیماریوں سے بچاتے ہیں، موسمی شدت سے بچاتے ہیں، کوئی فنگل ڈیزیز ہے تو اس سے بچاتے ہیں۔ زراعت کے جو اصول ہیں ان کے مطابق وہ قوانین بھی تو اللہ نے ہی رکھے ہوئے ہیں نا، انسانوں نے تو معلوم کیے ہیں۔ کھیتی باڑی کے لیے پانی ضروری ہے نا، تو یہ قانون اللہ نے رکھا ہے، نہیں دیں گے تو وہ سوکھ جائے گی۔ تو پانی بھی اللہ نے دنیا کے اندر دیا ہوا ہے، اس کے ذرائع دیے ہوئے ہیں۔ انسان جب تک وہ نہیں لگائے گا کھیتی باڑی کیسے ہوگی؟ تو یہ چیزیں اس طرح سے آپ قرآن کو سمجھنا پڑے گا۔ تو لعنت کیا چیز ہے؟ ہمارے ہاں تو وہ ہاتھ سے لعنت ڈالتے، یہ وہ نہیں ہے۔ عربی کا لفظ ہم بولتے ہیں لعنت،
لیکن معنی ہم وہ لیتے ہیں جو ہمارے ہاں کلچر میں رائج ہے، ہاتھ سے لعنت ڈالنا وہ نہیں ہے، یہ اللہ کوئی ایسے ہاتھ سے لعنتیں نہیں ڈالتا۔ مطلب سمجھیں کہ کانسیپٹ کیا ہے عربی کے اندر لعنت کا؟ محروم ہو جانا۔ ظاہر ہے جو قوم عقل و فکر سے کام نہیں لیتی، علم حاصل نہیں کرتی، ٹیکنالوجی حاصل نہیں کرتی، اور وہ جھوٹی امید لگائے بیٹھے کہ اللہ آسمان سے کوئی چیز نازل کرے گا، خزانہ مال و دولت، تو پھر ہم کھائیں پیئیں گے، زندگی گزاریں گے، وہ قوم محروم ہو جاتی ہے سامان معیشت سے، سامان زندگی سے، وہ محتاج ہو کر ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔ یہ چیز کہی جا رہی ہے اس آیت کے اندر۔ کوئی مذہب کی بات کر رہا ہے قرآن کریم، کوئی ورشپ کی یا ریچول کی بات کر رہا ہے قرآن کریم۔ بڑی قابل غور ہیں یہ چیزیں۔ وہ لعنت یعنی محروم کیے جائیں ایسے کہنے کی وجہ سے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں، الفاظ ہیں بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ان کی ترکی بترکی یوں کہہ لے جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ ان کے جواب میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، حالانکہ اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ یہ محاورے کی زبان میں باتیں ہو رہی ہیں۔ لیسا کمثلی، اللہ کو تو کسی شے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی کو جا کے یہ کہنا کہ اس کا کوئی ہاتھ ہے۔ تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کے تو یداؤ، یہ یدا ہاتھ کو کہتے ہیں۔ بیسیکلی اس کے معنی ہاتھ نہیں ہوتے، قوت ہوتی ہے۔ ید قوت کو بولتے ہیں، وہیں سے کیونکہ ہاتھوں میں قوت ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو ہاتھ بولتے ہیں۔ یہ زبان کو اس طرح سے عربی کو سمجھنا یہ بھی بڑا ہی دلچسپ ہے، لیکن اس دلچسپی میں کھو جائیں اور ہدایت حاصل نہ کریں، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی قرآن کی جو زبان کی چاشنی ہے، وہ اس کی جو ادبی نفاست ہے، جو ادبی چاشنی ہے، وہ اپنی جگہ پہ بڑی ہائٹ آف دا ڈیلائٹ ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن فوکس کس کے اوپر ہے؟ ڈائریکشن کے اوپر، قانون، ضابطے، ہدایت، روشنی، یہ ساری چیزیں اسی کے لیے تو ہیں۔ اتنی ادبی شاندار گفتگو کس لیے کی جا رہی ہے؟ تاکہ انسانوں کو سمجھ آئے، ان کو راستہ ملے، منزل ملے، روشنی ملے، ڈائریکشن ملے، کرنا کیا ہے۔ کہتا اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، اس نے تو سامان معیشت اتنا دے دیا ہے کہ تم دنیا میں کتنے اربوں لوگ ہو، کھا رہے ہو، پھر بھی وہ ختم نہیں ہو رہے۔ اربوں لوگ ہیں نا دنیا میں، کوئی چیز، کوئی گندم، کوئی پھل، کوئی چیز ختم ہوا ہے؟ کوئی غلہ کو ختم ہوا ہے؟ جتنا اگاتے جائیں گے اتنے زیادہ ہوتے جائیں گے۔ یہ چیز، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، اس کے یہ معنی ہیں کہ اس نے سامان معیشت رکھ دیا ہوا ہے، زمین کے اندر پیداواری جو صلاحیتیں ہیں پیداوار کو اگانے کی، وہ رکھ دی ہوئی ہیں۔ تم بیج پھینکو، زمین تمہارا بیج نہیں رکھے گی، وہ تمہیں کئی گنا کر کے، ڈبل ٹرپل نہیں بلکہ کئی گنا کر کے تمہیں واپس دے گی۔ یہ ہے اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اب سمجھ آئی؟ یہ کانسیپٹ ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ لفظی ترجمہ میں پڑھیں گے جیسا کہ مذہب میں ہے تو پھر اس سے گمراہی آئے گی، تباہی آئے گی، جہالت آئے گی۔ جو سمجھیں گے غلط ہوگا، اور جب آپ نے غلط سمجھا ہے تو آپ کوئی کام صحیح کر ہی نہیں سکتے۔ ایک تھیوری غلط ہو تو جتنا بھی پریکٹیکل کریں گے وہ غلط ہوگا، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، وقت بھی ضائع ہوگا، محنت بھی رائے گاں جائے گی۔ تو ایک چیز یہ ہوگی۔ اس کے بعد کہتا ہے، اگلے الفاظ ہیں بڑے ہی قابل غور ہیں یہ بھی۔ کہتا ہے، ایک تو کہہ دیا نا کہ بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، یعنی اللہ کے، میں نے مطلب بتایا کہ اس کے معنی کیا ہے۔ اور آگے کہتا ہے ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ اب یہ بظاہر تو ہم اس کا ترجمہ، یہ ينفق کا ترجمہ خرچ کر رہے ہیں، بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے کھلا رکھنا۔ کھلا رکھنا، کوئی چیز کھلی ہو،
چھپا کر نہ رکھی جائے، یعنی ذخیرہ اندوزی نہ کی جائے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں جتنے بھی خزانے دیے ہیں، سامان معیشت کے سامان، اتنے بڑے بڑے خزانے دیے ہیں، چھپا کر نہیں رکھے، صلاحیتیں دی ہیں ان کو معلوم کرنے کے لیے، عقل دی ہے، علم حاصل کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر رکھی ہوئی ہے، تم ان کو معلوم کر کے ان سے استفادہ کر سکتے ہو۔ یہ ہے اللہ کا خرچ کرنا، یہ اللہ کا کھلا رکھنا، یہ ہے ينفقو۔ اس کے بنیادی معنی کھلا رکھنا ہے، خرچ کرنا بعد میں آتے ہیں اس کے معنی، لیکن تراجم میں عام طور پر خرچ کرنا ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن پتہ ہونا چاہیے۔ تو ایک چیز یہ ہوگی، اور آگے کہتا ہے وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ان میں سے اکثر کو ضرور زیادہ کرے گا۔ اور آگے کیا یہ رہا ہے، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ کلام جو اے رسول تیری طرف نازل کیا گیا۔ اب یہ رسول کی بات، ظاہر رسول کو دیا گیا نا یہ جو قرآن ہے، اب اس کی بات ہوگی کہ وہ کلام جو اے رسول تیری طرف نازل کیا گیا، کس کی طرف سے نازل کیا گیا؟ آگے الفاظ ہے مِن ربک، تیرے رب کی طرف سے، یعنی ایک بات کرتا ہے اس کے آگے اس کی پھر ڈیٹیل دیتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں کس کی طرف سے نازل کیا گیا، کہہ رہا ہے کہ تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ یہ کہنے کے بعد اور آگے کہہ رہا ہے کہ طغیانم و کفرن، سرکشی اور کفر میں۔ اب اس کو ملائیں ذرا، پیچھے جو الفاظ آ رہے ہیں کہ وہ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور یقیناً ان میں سے اکثر کو ضرور زیادہ کرے گا۔ کس میں زیادہ کرے گا؟ حالانکہ اس نے سب کچھ زیادہ دیا ہوا ہے، اب یہاں پر یہ جو زیادہ کرے گا اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ، طغیانم و کفرن کے ساتھ، سرکشی اور کفر میں زیادہ کرے گا۔ کہ اللہ نے تو ذرائع وہ جو آمدن ہے وہ تو اتنے زیادہ دیے ہیں، لیکن یہ غلط امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سرکشی کر رہے ہیں نا۔ کرنا کیا تھا؟ کوشش کرنی تھی، محنت کرنی تھی، عقل کو استعمال کرنا تھا، علم حاصل کرنا تھا، علم کی صلاحیت رکھی ہوئی تھی، ان چیزوں سے کام لے کے انہوں نے ذرائع معیشت کو حاصل کرنا تھا، وہ نہیں کیا۔ غلط امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ اوپر سے کوئی کیوں نہیں نازل کرتا، اللہ اس کا تو ہاتھ ہی بندھا ہوا ہے، اوپر سے کچھ نازل ہی نہیں کر رہا۔ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ زیادہ ان کی اس سرکشی یا ان کے اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے وہ ان کو زیادہ کرے گا، کس میں؟ سرکشی اور کفر میں، کیونکہ یہ سرکشی اور کفر میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں، بازی نہیں آ رہے۔ اب آ رہی سمجھ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور آگے کہہ رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ، اور ہم نے ان کے درمیان ڈال دی، ہم نے ان کے درمیان ڈال دی کیا چیز؟ کہتا ہے العداوۃ والبغضاء، عداوت اور بغض، بغض ہوتی ہے دشمنی، دو چیزیں بتا رہا ہے، عداوت اور بغض، یہ ہم نے ڈال دی۔ اب یہ اللہ نے ڈالی ہے، یہ لفظی معنی تو یہی بنے گا نا کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے اندر، ان کے درمیان بغض اور دشمنی ڈال دی، عداوت اور دشمنی ڈال دی۔ یہ بغض دشمنی ایک ہی چیز ہے، تو یہ اللہ نے ڈال دی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے نہیں ڈالی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو سرکشی کی، جو کفر کیا، اس کے ریئیکشن میں، اس کے رد عمل میں اللہ کے قانون مکافات نے ان کے اندر عداوت اور دشمنی ڈال دی۔ پہل انہوں نے کی، نہ وہ سرکشی کفر کرتے، نہ اللہ کا قانون مکافات ان کو عداوت اور دشمنی میں ڈالتا۔ اب سمجھ آئی؟ ترجمے کیے پڑھیں گے، اللہ جو ہے وہ عداوت اور دشمنی ڈالتا ہے۔ دوسری جگہوں پہ کیا ہوا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے، یعنی اللہ گمراہ کر دیتا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے فقیر کر دیتا ہے، یعنی خود کچھ کیا نہیں، الزام اللہ پہ۔ تو یہ چیزیں سمجھنی پڑیں گی کہ قرآن کریم کے یہ الفاظ، یہ کانسیپٹ ہے، ان کے
اصل میں میننگ کیا ہے؟ کہتا ہے اگلے الفاظ، کہتا ہے کہ الا یوم القیامت، قیامت کے دن تک، کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بدل نہیں رہے، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، قیامت کے دن تک ان کے درمیان عداوت اور بغض، دشمنی جو ہے وہ پڑ چکی ہے، کیونکہ یہ صحیح راستے کے اوپر آنا ہی نہیں چاہتے، یہ صحیح بات کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، یہ حق کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے ان کی آپس میں، ان کے درمیان یہ قیامت تک یہ جو مذاہب کی دشمنی ختم ہو سکتی ہے، جیوز کی کرسچین کے ساتھ، کرسچین کی جیوز کے ساتھ، مسلمانوں کی ان دونوں کے ساتھ، اور ان دونوں کی ان مسلمانوں کے ساتھ، باقی ہندوؤں کی مسلم کے ساتھ، یہ دشمنیاں، عداوتیں، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی جب تک مذہب ختم نہیں ہوتے، جب تک مذاہب یا مذہب ختم نہیں ہوتے اس وقت تک یہ دشمنیاں قائم رہیں گی، یہ بتا رہا ہے۔ تو دشمنی ختم کرنا چاہتے ہو، عداوت ختم کرنا چاہتے ہو آپس میں، یہاں پر یہ بینہم ہے نا، تو آپس کی جو دشمنی اور عداوت ختم کرنا چاہتے ہو، پھر مذہب ختم کرنا پڑے گا، پھر تمہیں اپنے اپنے عقیدے، مسالک، مذاہب چھوڑنے پڑیں گے، دین کے اوپر آنا پڑے گا جو اللہ نے اپنی قرآن کے اندر دیا ہے، پھر یہ دشمنیاں مٹیں گی۔ وہ تو پھر ظاہر ہے، اس کے لیے تو پھر قیامت آئے گی، اس وقت یہ جتنے بھی مذاہب ہیں سب مٹ جائیں گے، پھر الدین غالب آئے گا، پھر دشمنی نہیں رہے گی، پھر عداوت نہیں رہے گی، پھر مجرمون اور مومنون یہ دو معاشرے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، جنت اور جہنم دو معاشرے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ بڑی قابل غور ہیں یہ چیزیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی وہ لڑائی کے لیے آگ سلگاتے ہیں، جب کبھی وہ لڑائی کے لیے آگ سلگاتے ہیں، تو آگے ہوتا کیا ہے؟ کہتا ہے اگلے الفاظ ہے، اطفأها اللہ، تو اللہ اس لڑائی کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کیسے بجھاتا ہے؟ اوپر سے کوئی پھونک مار دیتا ہے؟ وہ آگ بجھاتا ہے جو اس نے اپنی تعلیم دی ہے نا قرآن کے اندر، اپنی کتاب کے اندر، اس کی روح سے جو جماعت تیار ہوتی ہے، وہ جماعت جو ہے وہ پھر اصلاح کا کام کرتی ہے، وہ پھر مظلوموں کی حمایت میں کھڑی ہوتی ہے، ظالموں کے خلاف ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتی ہے۔ اس طرح سے وہ جو ہے وہ لڑائی کی جو آگ سلگاتے ہیں ان کی پھر آگ کو بجھایا جاتا ہے، کہ انسانوں کے اندر ایسی جماعتیں پیدا کی جاتی ہیں، وہ جماعتیں اللہ کے قوانین ضابطوں کی روح سے، ان کے قوانین ضابطوں کے اوپر چلنے کی روح سے وہ جماعتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ جماعتیں پھر یہ چیزیں کرتی ہیں، ظلم کے خلاف سینہ سپر ہو کے کھڑی ہوتی ہیں، جان نثاری، اپنی جانیں قربان کر کے وہ امن قائم کرتے ہیں، ظلم کرنے والوں کے ظلم کو وہ ختم کرتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، معاشرے کے اندر انصاف قائم کرتے ہیں، رول آف لا لے کے آتے ہیں۔ یہ چیزیں کہی جا رہی ہیں اس آیت کے اندر، بڑی قابل غور ہے یہ چیز۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو مذاہب کے جو لوگ ہیں آپس میں جن کی دشمنی ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے، یہ زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ، صحیح کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں زمین کے اندر فساد پیدا کرنے کی۔ فساد کے بنیادی معنی ہوتے ہیں ناہمواری۔ ظاہر ہے جب ناہمواری ہو، فار ایگزامپل زمین اگر ہموار نہ ہو، آپ گر جائیں گے، چل نہیں سکتے، ٹھوکر آ جائے گی، ٹھوکر کھا کر گر پڑیں گے۔ یہ اتنی بڑی، کبھی سوچیں یہ قرآن کریم کے الفاظ کتنے ادبی سطح کے اوپر کتنے بلند پائے ہیں۔ فساد، ناہمواری ہوتی ہے، وہ رویوں میں ہو، وہ کسی بھی چیز کے اندر ناہمواری، نظام کے اندر ناہمواری آ جائے، ظلم پھیل جاتا ہے، تباہی آ جاتی ہے، بربادی ہو جاتی ہے اس معاشرے کی۔ تو کہتا ہے کہ وہ جو مذاہب کے لوگ ہیں
ان کے جو آپس میں جو تھوڑے تھوڑے اختلافات ہوتے ہیں ان کی روح سے وہ ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں، کفر کے فتوے دیتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بناتے ہیں، ایک دوسرے کو واجب القتل قرار دینے کے وہ فتوے دیتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، مارتے ہیں، مراتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیزیں کہنے کے بعد آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے کہ واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو بھی ناہمواری پیدا کرتے ہیں نظام کے اندر، رویوں کے اندر، جو لوگ بھی ناہمواری یعنی فساد پیدا کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے فساد کے معنی ناہمواری، تو کہتا ہے اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ ظاہر ہے جن کو اللہ کا قانون مکافات پسند نہیں کرتا وہ برباد نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ وہ کامیاب تو نہیں ہو سکتے۔ وقتی اپنے فساد کر کے وقتی کو طاقت حاصل تو کر سکتے ہیں، لیکن ان دی لانگ رن وہ اسی فساد کی آگ میں خود بھی جل جاتے ہیں۔ یہ دوسری جگہ پر قرآن نے خود کہا ہے کہ وہ اپنی دہکائی ہوئی آگ میں پھر خود ہی جل جاتے ہیں۔ یہ بڑی قابل غور آیات ہیں۔ یہ عربی یہ جو ٹرانسلیشنز ہیں نا ان کی، جو اردو میں یا عربی کی تفاسیریں، وہ روایات کی روح سے اس سے کچھ چیز سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ جو آسان اردو ترجمہ جو میں نے کیا ہے، اب ترجمہ نام رکھنا مجبوری ہے کیونکہ لوگوں کی زبان کے اوپر ہے، لوگ ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم نے نام تو ترجمہ ہی رکھا ہے، لیکن کوشش کی ہے کہ وہ ورڈ بائی ورڈ ہو، لیکن جو قرآن کی جو کانسیپٹ ہیں وہ نیچے نوٹ دے کے واضح کیے ہوئے ہیں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔